بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج کے اپنی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سبق سخاوت کی فضیلت اور بخل کی مذمت کا آخری حصہ پڑھیں گے، جو ہے سخاوت کے معاشرتی فوائد، یعنی سخاوت کے معاشرے میں کیا اثر ہوتا ہے، اس سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں، ہم وہ پڑھیں گے۔ سخاوت کو اپنانے سے اخلاق و کردار میں حسن پیدا ہوتا ہے اور دولت کی ہوس ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، دولت کی ہوس یعنی دولت کو جمع کر کے رکھنے کی جو لالچ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ قلبی طہارت و پاکیزگی اور برکت حاصل ہوتی ہے۔ قلبی یعنی دلی طہارت و پاکیزگی، یعنی دل ہمارا پاک صاف ہو جاتا ہے اور ہمیں اس میں برکت حاصل ہوتی ہے، ہمیں برکت حاصل ہوتی ہے۔ مال میں برکت پیدا ہوتی ہے اور امیر اور غریب میں باہمی محبت اور معاشی خوشحالی کا آغاز ہوتا ہے۔ مال خرچ کرنے سے معاشرے میں دولت کی گردش یکساں رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، مال خرچ کرنے سے معاشرے میں دولت کی گردش یکساں کیسے رہتی ہے، یعنی پیسے جو ہیں وہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں مستقل آگے منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی اب ایک بندہ جب اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے مال خرچ کرتا ہے تو وہ پیسے اس سے نکل کے دوسرے بندے کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح جب وہ اگلا بندہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے پیسے خرچ کرتا ہے تو وہ پیسے اس کے ہاتھ سے نکل کے دوسرے بندے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور اگر ہم اسی طرح لوگوں کی مدد کرتے رہتے ہیں تو کیا ہے، دولت کی گردش یکساں رہتی ہے، یعنی دولت جو ہے وہ گردش میں رہتی ہے، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل ہوتی رہتی ہے۔ آگے دیکھیں کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مال و دولت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی نعمت سمجھیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں جو مال و دولت ہمارے پاس موجود ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھیں۔ جب ضرورت پڑے تو دولت کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں، اپنے ارد گرد مستحق نادار اور یتیم بچوں کا خیال رکھیں تاکہ ہمارا معاشرہ فلاحی معاشرہ بن کر اقوام عالم کے سامنے ابھرے۔ ٹھیک ہے، اقوام عالم یعنی تمام عالم کی اقوام کے سامنے ایک فلاحی معاشرہ بن کر ابھرے۔ ہمیں چاہیے کہ فضول خرچی اور بے جا خرچ کرنے سے پرہیز کریں۔ ٹھیک ہے، اب سخاوت کا مطلب یہ ہے کہ ہم کھلے دل سے اور خلوص نیت کے ساتھ لوگوں کی مدد کریں۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ ہم فضول خرچی کریں اور بے جا خرچ کریں، بے جا خرچ بھی نہیں کرنا اور فضول خرچی بھی نہیں کرنی، یعنی جہاں ضرورت ہے ہمیں صرف وہیں خرچ کرنا ہے اور اگر ہمیں ضرورت نہیں ہے تو ہمیں وہاں پہ خرچ نہیں کرنا ہے، اور نہ ہی بخل سے کام لیں بلکہ میانہ روی اختیار کریں۔ ٹھیک ہے، اس کے آگے ہے، اگر ہم اعتدال اور میانہ روی سے اس سنہری اصول کو اختیار کر لیں تو ہمارا معاشرہ بے شمار برائیوں اور مشکلات سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ اعتدال اور میانہ روی یعنی ہم درمیانے راستے پر چلیں، نہ ہم بہت زیادہ فضول خرچی کریں اور نہ ہی ہم بالکل ہی اپنے پیسوں کو سنبھال کر رکھیں، بلکہ جہاں ضرورت ہو پیسوں کو ضرور خرچ کریں۔ اعتدال اور میانہ روی کے ساتھ چلیں تو ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بہت سی مشکلات سے اور برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ چیپٹر آپ کا کمپلیٹ ہو گیا۔ اب اپنے چیپٹر کی اس مشق کو دیکھیں کہ اس میں سب سے پہلا سوال ہے، سخاوت سے کیا مراد ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے پڑھا تھا کہ سخاوت سے مراد ہم نے آپ کے چیپٹر میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کے دیے ہوئے مال میں سے اس کے بندوں پر خرچ کرنا سخاوت کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے ہے کہ بخل کسے کہتے ہیں۔ بخل بھی ہم نے وہیں اسی پیراگراف میں پڑھا تھا کہ بخل سے مراد ہے کہ انسان دولت رکھتے ہوئے بھی نہ تو اپنی جائز ضروریات مثلاً خوراک، لباس، علاج اور سفر وغیرہ پر مناسب طریقے سے خرچ کرے اور نہ دوسرے ضرورت مندوں پر خرچ کرے بلکہ دولت جمع کرنے کی دھن میں لگا رہے۔ ٹھیک، اس کے بعد ہے سخاوت کے بارے میں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے۔ اب ہم نے بتانا ہے کہ سخاوت کے بارے میں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے۔ یہ ہم نے پڑھا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی عمل اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ بھی ہمیں یہی بتاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے میں ہمیشہ پہل کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے سے کبھی کوئی سائل خالی ہاتھ نہیں گیا۔ ٹھیک، اس کا جواب یہ ہے۔ اور آگے ہے کہ سخاوت کے متعلق اسوہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر کریں، یعنی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا اسوہ تھی، ان کا کیا طریقہ تھا وہ بتانا ہے۔ ہم نے یہ سب سے آخر میں پڑھا تھا معاشرے کے فوائد سے اوپر کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق اپنے گھر کا پورا سامان لے آئے اور حضرت عمر فاروق اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سی بہترین مثالیں قائم کی۔ ٹھیک ہے، اس کا سوال یہاں آپ نے لکھنا ہے، یہاں سے لکھنا ہے، اور اس کا آگے سوال دیکھیے کہ سخاوت کے معاشرتی فوائد قلم بند کریں۔ معاشرتی فوائد ابھی ہم نے اپنی اس ویڈیو میں ہی پڑھے، وہ آپ نے یاد کرنے اور لکھنے ہیں۔ ٹھیک، آگے مختصر جواب دیں۔ سخاوت سے متعلق کوئی ایک قرآنی آیت لکھیں
یہ ہم نے آپ کے چیپٹر میں ہی پڑھی تھی، سخاوت سے متعلق قرآن آیت، اس کا ترجمہ، اور جو اپنے نفس کی حرص سے بچا لیا گیا ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا جواب یہ ہے۔ اگلا سوال ہے، سخاوت کرنے کی تعریف میں ایک حدیث لکھیں، یعنی سخاوت کی تعریف میں ہم نے ایک حدیث بیان کرنی ہے۔ یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ صرف 2 آدمیوں کے ساتھ رشک کرو، ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اسے صحیح جگہوں پر خرچ کرتا ہے، اور دوسرا وہ جسے اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت سے نوازا اور وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اور تعلیم دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا جواب یہ ہے۔ اگلا سوال ہے، سخی اور بخیل کی عمل کی وضاحت کریں۔ ٹھیک ہے، کہ سخی کا عمل کیا ہے اور بخیل کا عمل کیسا ہوتا ہے، وہ ہم نے بتانا ہے کہ سخی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کے دیے ہوئے مال میں سے اس کے بندوں پر خرچ کرتا ہے، اور بخیل دولت رکھتے ہوئے بھی نہ تو اپنی جائز ضروریات پوری کرتا ہے، مثلاً خوراک، لباس، علاج اور سفر وغیرہ پر مناسب طریقے سے خرچ کرتا ہے، اور نہ ہی دوسرے ضرورت مندوں پر خرچ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا جواب یہ تھا۔ اور اگلا ہے کہ بخل سے بچنے کے متعلق حدیث لکھیں۔ اس کا جواب ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخیل آدمی اللہ سے دور ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جو بخل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سخت ناپسند کرتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا مال خرچ کیا؟ تو یہ ہم 2 بار پڑھ چکے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان اللہ کی راہ میں دے دیا۔ ٹھیک ہے، سوال جواب آپ کے یہاں کمپلیٹ ہو گئے۔ آگے دیکھیں کہ خالی جگہ پر کریں۔ سخاوت کرنے والے کو ڈیش کہتے ہیں، سخاوت کرنے والے کو سخی کہتے ہیں، بخل کرنے والے کو بخیل کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگلا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے سے کبھی کوئی سائل خالی ہاتھ نہیں گیا۔ ٹھیک ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سخاوت کی وجہ سے لقب ہی ڈیش مشہور ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم کہتے ہیں نا، تو ان کا لقب کیا ہے؟ غنی۔ اللہ تعالیٰ ڈیش کو مٹاتا اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹاتا اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ آپ کو کچھ سوالات دیے گئے ہیں جس کے آگے 4 آپشنس ہیں، آپ نے صحیح آپشن پر ٹک کا نشان لگانا ہے۔ سب سے پہلا سوال ہے، سخاوت کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ آپشنز ہیں آپ کے پاس، نمبر 1 بخیل، نمبر 2 سخی، نمبر 3 منافق، اور نمبر 4 حاسد۔ تو آپ کا درست جواب ہے سخی، سخاوت کرنے والے کو سخی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح آپ نے یہ تمام سوالات حل کرنے ہیں، بلکہ آپ کو حل کر کے دے دیے گئے ہیں، آپ نے ان کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ یہاں آپ کا چیپٹر سخاوت کی فضیلت اور بخل کی مذمت بیما مشق کمپلیٹ ہو گیا۔ امید کرتے ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔